اور خداوند کے کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے لیکن نہ پائیں گے۔ اس وقت اس روز حسین کنواریاں اور جوان مرد پیاس سے بےتاب ہو جائیں گے، اور جو سامریہ کے بت کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے دان تیرے معبودوں کی قسم اور بیت سبا کے طریق کی قسم، وہ گر جائیں گے اور پھر ہرگز نہ اٹھیں گے۔ خداوند کے مقدس کلام پر اس کی برکت ہو، آمین۔ سو آئیں ایک بار اپنے سروں کو جھکائیے اور دعا کیجیے گا۔ قادر مطلق خدا، آسمان اور زمین کے مالک، ہمارے ذہن، عقل، سوچ کو اپنے کنٹرول میں لے کر چلائیے، اور میں نہیں بلکہ تو مجھ میں بول، اور جو تیرے لوگوں کی ضرورت ہے اس کے مطابق اپنے لوگوں تک اپنے کلام کو پہنچا، تاکہ اس کلام پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے مانگتا ہوں، آمین۔ خدا دے مقدس کلام کا جڑا سی تھوڑا حصہ تلاوت کیتا ہے، یہ لکھا ہے کہ میں آخری ایام چ کال پاواں گا، نہ روٹی دا نہ پانی دا، بلکہ کہاں دا کال ہوئے گا؟ کس بات کا کال ہوگا؟ خداوند کے کلام کے سننے کا، اور سننے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے، اور جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ زندگیاں بناتے ہیں، لیکن جو عمل نہیں کرتے وہ زندگیاں بناتے نہیں، کیا کرتے ہیں؟ بگاڑتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم پرانے عہد نامے کے اندر ہی پیچھے چلے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر جب کوئی قائد مقرر ہوتا تھا تو وہ سب سے پہلے اسے مقرر کرتے تھے، اور جب وہ پاک ترین مقام کے اندر جاتا تھا سردار کاہن، تو وہ اپنے جسم پر جو لباس پہنتا تھا اس کے اندر گھنٹیاں لگی ہوتی تھیں، اور پھر اس کو رسہ باندھا جاتا تھا، اور رسے کے ساتھ ساتھ جب تک وہ چلتا رہتا وہ گھنٹیاں کھڑکتی رہتی، چلتی رہتی، اور جب گھنٹیاں رک جاتی تو پتہ چلتا کہ کاہن کیا ہوا ہے؟ مر گیا۔ اب وہ گیا تو خدا کے گھر کے اندر ہے، اس پاک ترین مقام کے اندر گیا ہے، اور وہاں پر وہ خدا کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے گیا ہے، بخور جلانے کے لیے گیا ہے، لیکن وہاں پر جا کے پتہ چلتا ہے کہ کاہن تو مر گیا ہے، اور اس سے رسے سے پکڑ کر یوں ہی کھینچ لیتے ہیں جیسے اپنے لیے چن لیا، جس کا نام لاوی ہے، اور لاوی کے جتنے مرد ہوں گے وہ سب کے سب میرے گھر کی خدمت کریں گے، اور میری شکر گزاریاں، میرے ہدیے، میرے نذرانے اور میری قربانیاں ان کے لیے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب ان کا حال دیکھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ خدا غیور تھا، خدا غیرت والا تھا، خدا عادل اور منصف تھا، اور خدا عدل کے تقاضوں کو پورا کر رہا تھا، کیونکہ جس نے گناہ کیا وہی مرتا تھا، اور جس کے اندر کوئی خطا آ جاتی وہ اسی وقت وہاں پر گر کر مر جاتا تھا، اور خدا کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں جی یہ شریعت کا دور سے، جب شریعت کا دور آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی اب شریعت سے پھر گناہ میں سزا تو ملتی ہے، لیکن جب ہم پرانے نئے عہد نامے کے اندر آتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا، بس ایک آدمی کے وسیلہ سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے وسیلہ سے موت آئی، اور جو گناہ دنیا میں پھیلتا گیا موت سب پر پھیل گئی، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اور اسی وقت مر جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد پھر واپس فارغ، اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ خدا کے جلال سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو گناہ کرتا ہے وہ خدا کے جلال سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جب خدا کے جلال سے محروم ہو جائیں گے، جب آپ کو ماں باپ سے الگ کر دیا جائے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی اور مشکل بات ہوتی ہے جو آج تک برداشت کرنا مشکل ہے، کیونکہ جب ہم
خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ قائن کیا کر رہا ہے؟ اس باتوں کو دہرا رہا ہے، اپنے بھائی کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اس سے خدا سوال کر رہا ہے کہ آئے قائن تیرا بھائی کہاں ہے؟ تو بھائی کہاں ہے؟ کہتا کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ مجھے کیا پتا؟ اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خدا نے آواز دی کہ تیرے بھائی کا خون زمین پر پکار پکار کر مجھے آوازیں دے رہا ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں۔ اب تو اس زمین پر کھانا خراب اور آوارہ ہوگا، اور جو بھی کہتا ہاں ٹھیک ہے، اب مجھے تو نے اپنے حضور سے نکال دیا ہے، اب میں زمین پر کھانا خراب اور آوارہ ہوں گا، اور جو کوئی مجھے پکڑے گا وہ قتل کر ڈالے گا اور میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ کہتا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب مر گیا، سزا ختم۔ کبھی زندوں کو سزا ملتی ہے، مردوں کو بھی ملی ہے؟ کیا خیال ہے، ملتی ہے یا نہیں؟ جو مر جاتا ہے اسے کوڑے لگائے جاتے ہیں یا نہیں لگائے جاتے؟ اب میری سزا ختم ہو جائے؟ کہتا نہیں، یہ بات نہیں۔ جو تجھے قتل کرے گا اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا۔ یعنی تجھے قتل نہیں کرنا، تجھے سزا ملنی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب ہم اپنی زندگی کی طرف بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی جب خدا سے الگ ہو جائیں گے تو ہمیں سزا مل رہی ہے۔ قتل نہیں کیا جاتا، وہاں پر قائنوں کو قتل کیا مارا جاتا تھا، لیکن آج سزا مل رہی ہے، اور سزا کو ہم برداشت کرنے کی شاید عادی بن چکے ہیں، اور اسی لیے ہم ان باتوں کی طرف دھیان بھی نہیں لگاتے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں آخری وقت میں کیا کروں گا؟ کال ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس نہ روٹی کا قحط، بلکہ خدا کے کلام کے سننے کا۔ خدا کیا صرف اور صرف مسیحوں کے ساتھ ہی کلام کرتا ہے؟ کیا خدا صرف مسیحوں کا ہی خدا ہے، یا یہودیوں کا ہی خدا ہے، یا دوسری قوموں کا بھی ہے؟ کلام کے اندر لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا کو، آسمانیوں کو یا زمینیوں کو میرے آگے جھکے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا سب کا خدا ہے، سب کے ساتھ کلام کرتا ہے، اور سب کی ترتیب بنانا چاہتا ہے، اور سب کو بچانے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اسی لیے خدا، جب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے فرعون کو ایک خواب دکھا رہا ہے، اور خواب کیا ہے؟ کہ تیرے ملک کے اندر 7 سال اتنی زیادہ فصل ہوگی کہ تو اتنا ذخیرہ کر سکے گا، اگر کر سکے تو، کہ تیرے اندر وہ 7 سال جب کال کے آئیں گے تو اس میں بڑے آرام سے بیٹھ کر کھائیں۔ اور پھر دوسرا خواب کیا ہے؟ کہ تیرے ملک کے اندر 7 سال کال پڑیں گے۔ پہلے 7 کا دکھائیں گے کہ 7 سال جگہ اچھی ہیں، اس کے بعد 7 بد شکل بالکل مرچھائی مردہ قائم دکھائی دی، اور انہوں نے 7 موٹی موٹی کو کھا لیا، اور پھر بھی ان کا پتہ نہ چلا، پھر وہ ایسے کی ویسے۔ اب خدا کہتا ہے کہ یوسف کے وسیلہ سے اسے بتا رہا ہے کہ اس کے بعد 7 سال کال کے بھی آئیں گے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہے کیا؟ 7 تو ہم کہتے ہیں کہ خدا ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے۔ خدا ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے۔ پھر یہ فرعون کہاں سے آ گیا؟ ان کو کیوں خواب دکھایا جا رہا ہے؟ کیونکہ فرعون کے ہاتھ میں اختیار ہے، اور جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں پر یہ ان کی باتیں چل رہی ہیں، وہاں پر یہ مالک ہے، حاکم ہے، اور اس سارے ملک کے مصر کا بادشاہ ہے۔ اور اسی لیے اگر کوئی عام بندہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کی سنی نہیں جائے گی، اس لیے خدا فرعون کو دکھا رہا ہے۔ لیکن دکھانے کا سبب یہ نہیں ہے کہ خدا فرعون سے پیار کرتا، دوسروں سے پیار نہیں کرتا، بلکہ دکھانے کا سبب یہ ہے کہ خدا ان وعدوں کو نبھا رہا ہے جو اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ، ابراہم کے ساتھ کیا۔ جو ابراہم کے ساتھ وعدہ کیا گیا، کیونکہ وعدے کے مطابق خدا جب ابراہم کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو وہ باتیں کیا ہے کہ آئے خدا ابراہم میں تجھے برکت دوں گا، اور ابراہم کا جواب ہے کہ اے خدا تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں۔
اور جب یہ باتیں سنتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ اچھا میرے لیے 3 برس کی ایک بچیا اور 3 برس کا ایک مینڈا لے اور ان کو ذبح کر، ایک کبوتری کا بچہ اور ایک قمری ہے، اور ان دونوں کے 2 ٹکڑے کر دے اور اس کے اوپر سے شکاری پرندوں کو ہنکاتا رہے تاکہ کوئی بھی شکاری پرندہ ان پر نہ جھپٹنے پائے۔ لیکن جب ہنکاتے تھوڑی سی اونگ آئی تو شکاری پرندے اس پر چڑھ گئے، اور ابراہیم سے خدا کہتا ہے کہ یقین جان تیری ذرا سی اونگ کی وجہ سے تیری قوم 400 سال کی غلامی میں چلی گئی۔ یقین جان کہ تیری ذرا سی اونگ کی وجہ سے تیری قوم 400 سال کی غلامی میں چلی گئی۔ اور جب غلامی کی بات کرتے ہو تو غلامی میں بھیجنے کے لیے خدا سب سے پہلے یوسف کو بھیجتا ہے، اور یوسف کے بعد ملک کنعان کے اندر کار ڈالتا ہے، پھر مصر کے اندر کار ڈالتا ہے، اور پھر وہاں پر اسے سرفراز کرتا ہے، اور جب سرفراز کرتا ہے تو تب وہ اپنے سارے بھائیوں کو، اپنے باپ کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو وہاں پر بلا لیتا ہے کہ آ جاؤ، میں ملک مصر کے اندر حاکم ہوں، اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں تمہیں دوں گا، اور میں تمہیں اچھے علاقے میں بساؤں گا جہاں پر ہر چیز افراد سے ہوتی ہے، اور میں تمہاری پرورش کروں گا۔ اور سب لوگ خوشی کے ساتھ وہاں اس طرف روانہ ہو گئے، مصر کی طرف۔ اور جب مصر کے اندر پہنچتے ہیں تو جب تک فرعون زندہ ہے، جب تک یوسف زندہ ہے، تب تک تو وہ بڑے خوشحال ہیں، لیکن جب فرعون مر گیا، یوسف بھی مر گیا، تو تب ان کی غلامی کا دور شروع ہو گیا، انہیں دکھ ملنا شروع ہو گیا۔ اور خدا کے کلام میں جب متی رسول کو پڑھے تو کہتا ہے آسمان کی بادشاہی 10 کواریوں کی مانند ہے، 25ویں باب کے اندر متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 25واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی 10 کواریوں کی مانند ہے، جن میں سے 5 بیوقوف اور 5 عقل مند ہیں۔ اور جو عقل مند ہیں انہوں نے اپنی کپیاں بھی لی، تیل بھی لیا، ذخیرہ کیا، اور جب دلہا نے دیر لگائی تو وہ تو بیوقوف تھی، وہ تو سو گئی، لیکن جو عقل مند تھی وہ جاگتی رہی۔ اور جب دلہا آیا تو وہ اپنی مشلیں درست کی، جلائی، اور دلہا کے ساتھ استقبال پر نکل گئی۔ لیکن جو بیوقوف تھی انہوں نے مشلیں بھی پکڑی، ماچس لگائی، جلانے کی کوشش کی، لیکن جب جلائی تو مشلیں جلی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اندر تیل ہی نہیں ہے۔ تیل کے بغیر مشلیں جل سکتی؟ نہیں جل سکتی، اور تیل ہے نہیں ہے اس لیے مشلیں نہیں جلی۔ اور پھر آن کے ہمسایوں سے، اپنے دوسری عزیزوں سے پوچھ رہی ہیں کہ تھوڑا سا تیل ہمیں بھی دے دو، کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس تیل نہیں ہے۔ اور انہوں نے جواب کیا دیا کہ شاید ہمارے اور تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جاؤ اور جا کر مول لے آؤ، کیونکہ ہمارے پاس تمہارے اتنا تیل نہیں ہے کہ آپ کو بھی دے دیں۔ اور جب جا رہی ہے لینے تو دکانیں بھی بند ہو چکی ہے، جب واپس آئی ہے تو دلہا نے دروازہ بند کر لیا، اور وہاں پر آن کر دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے کہ اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اور جواب کیا آتا ہے کہ میں تم کو نہیں جانتا کہ تم کہاں کے ہو۔ پس خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جاگتے رہو۔ اور جب ہم کلام مقدس کے اندر یہی باتیں دیکھتے ہیں یوئل کی کتاب میں، تو ہمیں نہیں پتا کہ آج زندگی کے دن ہمارے پاس کتنے ہیں، اور ہم کیوں اس طرح چاروں طرف دوڑ لگا رہے ہیں، اور خدا کے خادم جگہ بے جگہ کلام سنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کلام کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں، اور گھر گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اور اس دروازے کے اندر سے آواز آتی ہے جناب آپ بچائیں، ہمارے پاس اور بھی بہت سارے ہیں۔ لیکن آج ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایک دو خدا کا خادم جاتا ہے اور کلام سناتا ہے، اور اس کلام کا سبب یہی ہے کہ یوئل کہتا ہے کہ میں کال پاؤں گا، لیکن مقدس
यूसुफ के ज़माने को देखिए तो लिखा है कि 7 साल अरज़ानी के और 7 साल काल के भी हैं, और हो सकता है कि ये फसल का दौर हो जिसके अंदर हमने कलाम को जमा करना है, जिसके अंदर हमने अपनी कुप्पियों के अंदर तेल रखना है, जिसके अंदर हमने ज़खीरा करना है, जिसके अंदर हमने चलना है। और हमारे पास जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो हमारे पास तेल होगा, और जब काल के साल आएंगे और उस काल के अंदर फिर हमारे पास फसल होगी, ज़खीरा होगा, और हम उस ज़खीरे में से खा सकेंगे। और फिर जब काल पड़ेगा तो हमें किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास आज खुदा के खादम चारों तरफ से आते हैं ताकि इस कलाम को दूसरों तक पहुंचाते रहें। और मैं कहता हूं कि अगर हम 2-2, 3-3 लफ्ज़ भी याद करना शुरू कर दें तो हमारे पास इतना बड़ा ज़खीरा हो जाएगा कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें। जहाँ हमें अपने पास बुला लेगा तो हम खाली हाथ नहीं होंगे, बल्कि हमारी कुप्पियाँ में तेल होगा या बुद्धि होगी, चलती होंगी। और बच्चों की एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि बच्चे को गल्ला दे दो और वो 2-2, 3-3 रुपए करके डालता जाएगा, लेकिन जब साल के बाद आप उसको तोड़ते हैं उसमें कितने पैसे निकलेंगे? गल्ला भरेगा। जब गल्ला भर जाएगा तो फिर हम कहेंगे वाह वाह साड़ी जरूरत पूरी होगी। हिंदी होता है लो जी हाँ सानू 1000 रुपए की जरूरत सी, इहदे विचों 5000 निकला है, 4000 अज़ाफी। और यही बात ही है कि खुदा अपने खादमों को बार बार चारों तरफ से बेइज्जती भी कराते हैं, कलाम भी पहुंचाते हैं, और फिर प्यार ये होता है चंदे वास्ते करते खैर है, यही होता है। लेकिन मैं मानता हूँ इस बात को, जो लोग चंदे वास्ते करते हैं, क्योंकि पौलुस रसूल कहता है कुछ शौक से मनादी करते हैं, कुछ हसद से मनादी करते हैं, और कुछ पेट के लिए। मानते बात कि वो पेट के लिए भी करते हैं, लेकिन आगे क्या लिखा है कि चलो खुदा का शुक्र है कि कलाम तो फैल रहा है ना, कलाम तो दूसरों तक पहुंच रहा है ना, लेकिन हमें ज़रूरत है कि इसमें से ज़खीरा कर लेने की, ताकि हमारी ज़िंदगी के अंदर हो सकता है कि ये साल हो और आगे का साल काल का शुरू हो जाए, और जब खुदावंद यीशु मसीह आ जाए तो हम कुछ भी हाथ खाली हों। और आज अगर दुनिया की तरफ नज़र करें तो दुनिया के अंदर चारों तरफ लड़ाइयाँ, झगड़े, जंगे, तूफान हैं, और लोग तड़प रहे हैं, कुछ महंगाई की वजह से, कुछ जंगों की वजह से कारोबार स्टॉप है। और अगर यही हाल रहा तो हमारे पास क्या होगा? आज बिल आ जाता है जी कहने जनाब की करिए बिल आया है ना उधारे पा लेने, आज आटा नहीं गा उधारे पा लेने, आज चीनी पत्ती नहीं है किसी होर को पा लेने। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि शायद हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो। बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाओ, और बेचने वाले तो पहले जा चुके हैं, दुकानें बंद करके चलो फारग, क्योंकि उनका टाइम खत्म हो गया, उनका टाइम जो था वो खत्म हो चुका है। अब वो दुकानें खुली नहीं है, और उधार हमें मिल नहीं सकता। उधार हमें मिल नहीं सकता, और वहां पर उधार का सिलसिला नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कुछ तुम बीजते हो वो ही काटोगे, और जब हम जमा करते हैं तो वो ही हमारे पास है, दूसरा हमें कोई भी नहीं देगा। क्योंकि आज हमें खुदा के खादम जगह ब जगह कलाम पहुंचा रहे हैं, तेल दे रहे हैं, फसलें दे रहे हैं, खुराक दे रहे हैं, ताकि ये कलाम रूहानी भी और जिस्मानी भी, ताकि हम ज़खीरा कर सकें। मगर हम जिस्मानी खुराक के लिए तो दौड़ लगाते हैं, लेकिन रूहानी के लिए मुश्किल है। यहाँ पर जो लफ्ज़ लिखा है वो बहुत अच्छा है,
کہ کلام کال پڑے گا، نہ روٹی کا نہ پانی کا، بلکہ خدا کے کلام کے سننے کا۔ سننے کا، ہم سب بیٹھتے بھی چرچ کے اندر ہیں، کلام کو سنتے بھی ہیں، لیکن ذخیرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سننے کا کیا ہے؟ کال۔ اس لیے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر ابلیس نے اتنی ٹینشنیں پال رکھی ہے کہ ہم ان ٹینشنوں کے اندر سوچتے رہ جاتے ہیں، جہاں پر بھی بیٹھتے ہیں وہیں پر سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی کا حال کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے، آج بل آ گیا، آج فلاں چیز آ گئی، آج یہ آ گیا، اور دعا میں بھی دھیان ہمارا کس طرف ہوتا ہے؟ ان دنیا کی چیزوں پر۔ اور خدا کے کلام میں لکھا کہ ایک دن خدا کے لیے مقرر کر لو، ایک دن کیا کرو؟ خدا کے لیے مقرر کر لو، جس میں مقدس دن ہو، سبت کا دن ہو، اور اس میں صرف تم عبادت کرنا اور آرام کرنا اور اپنی ٹینشن فری کر دینا، تاکہ تمہاری زندگی دراز ہو۔ لیکن آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ چلو یار ہم فارغ بیٹھیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے تو خدا کے کلام کو سن لیجئے اور ذخیرہ کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کلام اس دنیا سے غائب ہو جائے اور پھر ہم تلاش کریں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، تو وہاں پر بھی ہمیں یہ نہیں ملے گا، کیونکہ دکانیں بھی بند ہو چکی ہے، کال بھی پڑ چکا ہے، اور ہر طرف ہفڑا تفری ہے، اور پھر ہم کہاں سے لائیں گے؟ ہماری مشلیں بجھ جائیں گی اور ہم یسوع المسیح کا استقبال نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ہمیں آج جاگنے کی ضرورت ہے، آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خداوند یہ سب کچھ ہمیں بار بار کیوں اپنا کلام نازل فرما رہا ہے، کیوں اپنے خادموں کو ہمارے گھر تک پہنچا رہا ہے، کیوں ہمارے ساتھ وہ باتیں کرنا چاہتا ہے، کیوں وہ غیر قوموں تک بھی اپنے کلام کو پہنچا کر ہم تک پہنچانا چاہتا ہے، کیوں غیر قوموں کے لوگ بھی سب کچھ چھوڑ کر مسیحت کی طرف آ رہے ہیں اور مسیحی اس کلام کو سننے سے قاصر ہے، کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اگر تھوڑا سا ہوش کر لیں تو ہم یہ سوچیں گا کہ خدا ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے اور ہمیں وہ چاہتا ہے کہ ذخیرہ کر لیں۔ آج وہ یوسف کی طرح اپنے خادموں کو اپنے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اپنے خادموں کو گھر گھر پہنچاتا ہے۔ وہاں صرف مصر کے اندر ایک یوسف کو بھیجا تھا جس نے پورے ملک مصر کو اور کنعان کو بچا لیا، لیکن آج وہ ہر گھر میں ایک یوسف بھیج رہا ہے، ایک دو روز کے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ آگے جو زندگی ہے وہ مشکل ہے، کال کی ہے، دکانیں بند ہو جانے والی ہے، اور اگر ہم اس کو جمع نہیں کریں گے تو شاید ہم روٹی تو کھا سکیں گے لیکن ہماری مشلیں بجھی رہیں گی، اور ہم خدا یسوع مسیح کے کلام سے، اس کے جلال سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے پولس رسول سمجھاتا ہے کہ ہم خدا کے جلال سے محروم نہ ہوں، بلکہ زندگیاں حاصل کریں اس خدا سے، اور اس خدا کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیجیے گا۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔